ٹو بگن ود بیکاز آپ نے حکومت میں بھی سرو کیا ہے سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی افیئرز کو دیکھا ہے قریب سے. اب یہ بتائیں کہ یہاں دو اس وقت رائے پاکستان میں پائی جاتی ہے. ایک طرف یہ بھی خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ جواب گزشتہ رات کو جو بھارت کے حملے ہوئے اس پہ ہماری طرف سے بھی آ گیا, ہم نے ان کے جہاز گرا دیے. دوسرا ایک جو ویو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے, اس میں یہ خیال ہے کہ ڈیٹرنس اگر ہم نے ابھی اسٹیبلش کرنی ہے تو ہمیں مزید جواب دینا ہوگا. سر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو عارفہ. دیکھیں میرا اس میں خیال یہ ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کل رات کو ایکشن تھا جب ہم پہ حملہ ہوا تو وہ ایک ڈیفینسو نیچر کا ایکشن تھا. پاکستان نے اپنے سیلف ڈیفینس میں ایکشن کرتے ہوئے انڈیا کے ہوائی جہاز بھی گرائے, اور اگر ہم نے زمینی کوئی ان کی انسٹالیشنز کے اوپر بھی اگر اٹیک کیا تو وہ سیلف ڈیفینسو پاسچر کا حصہ تھا. تو جو میں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بھی پریس ریلیز پڑھی ہے اس سے بھی مجھے یہ اندیا ہوا ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ جو کل رات کا ایکشن تھا وہ سیلف ڈیفینس کا ایکشن تھا, اور پاکستان کی جو ریٹیلیشن ہے ٹو انڈیاز اٹیک آن پاکستان ساورنٹی وہ ابھی آنا ہے. اور اس کی آتھرائزیشن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آرمڈ فورسز کو دے دی ہے کہ پروپورشنیٹ ٹو انڈیاز ایکشنز ان سائڈ پاکستان, جو کہ کلیئرلی انپرووکڈ ایکشنز تھے. انڈیا نے کوئی پروف نہیں دی. دیر از نتھنگ لنکنگ پاکستان ٹو دی اٹیک ان انڈین آکوپائڈ کشمیر, اور پاکستان کے اوپر ایک بے بنیاد وجوہات کی وجہ سے حملہ کیا گیا جس میں پاکستان کے مین شہرز بہاولپور ہو گیا, سیالکوٹ, مرید کے وغیرہ میں حملہ کیا گیا, اور پاکستان کے کئی بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں اس حملے میں, بزدلانہ حملے میں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک اپروپریٹ رسپانس ابھی جانا باقی ہے, اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ریڈ آؤٹ ہے وہ بھی اسی کی طرف ہنٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. جی نوید صاحب, آپ نے حسن اکبر صاحب کی بات سنی, ان کے خیال میں ابھی جواب آنا ہوگا, اور وہی والی بات کہ ایک طرف تو یہ جواب آئے گا بٹ سر اس کے ساتھ یہ بھی خدشات ہیں کہ اگر پاکستان کی طرف سے جواب آیا تو یہاں جو معاملات ہیں وہ ایسکلیٹ کریں گے. آفٹر آل ہم کبھی اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ دو نیوکلیئر ممالک ہیں, ایسکلیشن ہوئی تو پھر کیا وہ رک سکے گی کہ نہیں رک سکے گی ٹل وی گیٹ ٹو دا نیوکلیئر آپشن؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے ڈیٹرنس کو اسٹیبلش کرنے کا, اور یہ بتانے کا کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹارٹ اینڈ فنش دا فائٹ آل دا ٹائم. پاکستان صرف چند ریڈ لائنس کا دھیان رکھے تو بہت اچھا سبق سکھا سکتا ہے. نمبر 1 کہ ہمارا جو بھی ریٹیلیشن ہو اس میں لاس آف لائف نہ ہو ادھر, یا کم سویلین لاس آف لائف نہ ہو. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس طرح نیلم جہلم پہ اٹیک کیا تو بغلہار از اے ویری افیکٹو ٹارگیٹ, اسے ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس کیا پے لوڈ اتنا افیکٹو ہے, کیا سیکیور طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ جو آبجیکٹیو ہے اس کو بریچ کرنے کا وہ پورا کر سکیں, اور انڈیا شوڈ ٹیک سم ٹائم ٹو ایکچولی ریپیئر اٹ اور کم ٹو دا ٹیبل. تیسری چیز جو ہمیں دیکھنی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کیا کیپیسٹی ہے بعد میں فارن منسٹری کی اس کے فال آؤٹ کو دیکھنے کی. انڈیا ول ناٹ کم بیک ٹو اٹیک اس. ان کی سچویشن, ان کی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت. ہم ہمیشہ ڈیفینسو نظر سے اپنے سچویشن کو دیکھتے ہیں, which is not really the right way to look at. بالکل صحیح. حسن صاحب, آپ نے نوید صاحب کی بات سنی, پر سر میرا وہی جو ایک خدشات ہیں یا سوالات رہتے ہیں کہ حملہ تو کر دیے, جیسے نوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیم پہ بھی کر دیں ان کو نقصان تو پہنچے گا, پر کیا ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہم کیا کین وی بی کمفرٹیبل ان آر اسیسمنٹ کہ اس کے بعد بھارت کی طرف سے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایسکلیشن کا خطرہ بھی یہاں ہے سر, اور ہمیں اس کے بارے میں سوچنا تو پڑے گا when we plan this action of ours.
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایسکلیشن کا خطرہ بالکل موجود رہتا ہے. یہ کہنا کہ جی ہم 100% پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کی ریاکشن کیا ہوگی, میرا خیال ہے کوئی بھی 100% نہیں پرڈکٹ کر سکتا کہ کیا انڈیا ریٹیلیٹ کرے گا یا نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے بنیادی اصول طے کرنے چاہیے. کیا پاکستان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی جو اگریسو ایکشنز ہیں بارڈرنگ آن ایکٹ آف وار ان کو رسپونڈ کرے ان کائنڈ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے. کیا ہمیں یہ رائٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ بالکل ہمیں کرنی چاہیے. اس کی بنیادی اسٹریٹجک ریزنز ہیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم نے اگر اپنی ڈیٹرنس کو مینٹین رکھنا ہے, اگر ہم نے دنیا کو اور انڈیا کو باور کرانا ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر طاقت بھی ہیں, ہم ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس اتنی کنونشنل کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ہم اپنے سٹیزنس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, تو ہمیں انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا ضروری ہے ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. اس کے نتیجے میں اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو دیٹ از آن انڈیاز شولڈر. دنیا کو انڈیا کو سمجھانا چاہیے کہ آپ نے ہم پہلے جو حملہ کیا وہ بغیر ثبوت کے کیا, اور اب دوسرا آپ ایسکلیشن سے پیچھے ہٹیں اور ایسکلیشن میں نہ لے کے جائیں اس سچویشن کو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس کیس میں میں نوید صاحب سے تھوڑا اگری کرتا ہوں کہ جو ہماری پرفارمنس رہی ہے, خاص طور پہ جو ہماری انیشل ایریل انگیجمنٹ ہوئی ہے, اس میں پاکستان نے انڈیا کی ایئر فورس کو جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ آؤٹ آف دا اسکائی ناک آؤٹ کر دیا ہے. اگر ہم نے ان کے 5 جہاز 6 جہاز گرائے ہیں تو انڈیا کے پاس وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی میجر قسم کا ریٹیلیٹری ایکشن کرے ہمارے خلاف. میرا خیال ہے اس وقت انڈین ایئر فورس میں اور انڈین ملٹری میں بہت لوگ پریشان ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے کل رات کو پی اے ایف کی پروفیشنلزم کی وجہ سے. سو آئی تھنک پاکستان کا ایک تو حق بھی بنتا ہے کہ ہم جواب دیں, دوسرا اس کی اسٹریٹجک ریزننگ بھی بنتی ہے کہ ہمیں جواب دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی اس کی طرف انڈیکیٹ کیا ہے. اگر تو آف ریمپ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے ممالک ہیں جو کہ اس وقت بیچ میں جو ہے پڑے ہوں گے کہ بات ایسکلیٹ نہ ہو. دنیا میں کوئی نہیں چاہتا کہ 2 نیوکلیئر ممالک پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو. وہ کوششیں کر رہے ہوں گے کہ کوئی کسی قسم کی میڈیشن ہو, لیکن بغیر کسی سالڈ وداؤٹ اینی سالڈ گیو آن انڈیاز پارٹ اس ڈی ایسکلیشن کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اگر اس وقت ہم نے جواب نہیں دیا. تو یا تو بھارت جو ہے وہ یہ کمٹ کرے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی میں واپس آنے کے لیے تیار ہے اور وہ ہر ایشو کے اوپر ڈائلاگ پہ واپس سٹارٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر نہیں تو پاکستان کو اپنی رائٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے. ہمارے سٹیزنز کی جانیں گئی ہیں, کئی لوگ شہید ہوئے ہیں اور کئی لوگ انجر ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان should absolutely demonstrate to India and the world that we have the capacity, the willingness to defend our sovereignty. بالکل جی نوید صاحب, کیونکہ حسن اکبر صاحب نے بیچ میں پی اے ایف کا بھی ذکر کیا, تو اگین اگر تھوڑی سی بات کر لیں ہارڈ ویئر کی, کیونکہ پلوامہ کے وقت ہم نے یہ بحث سنی تھی بھارت کی طرف سے کہ جی جہاز اب ہم بہتر لیں گے, وہ رفال انہوں نے لیا فرانس سے, اور ہمیں بتایا گیا یہ بحث ہوئی بھارت میں کہ جی اب انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. پر گزشتہ رات کے اگر ہم صرف انگیجمنٹ کو دیکھیں تو یہ نہیں لگ رہا کہ صرف جہاز ایکوائر کرنے سے کوئی بہت فرق پڑا ہے. Definitely Would we be correct in saying this? We are absolutely correct in saying this. میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایک انڈیا کا جو ایک پرابلم ہے, وہ انڈیا کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ پیش کر رہے ہیں, اور اس پنشمنٹ کے بعد وچ از مور دین سفیشینٹ فار اینی ادر کنٹری, انڈیا شوڈ اسٹیپ بیک اینڈ سے کہ ہم وی ہیو ڈن اٹ, اینڈ ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بیک آؤٹ کر رہے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ بیک ٹو دا اولڈ اسٹیٹس کو. تو اور بات ہے ان کا موقف, آپ اگر ان کی لیڈرشپ کی ٹون چیک کریں اور ان کے پورے میڈیا کا نیریٹو دیکھیں, پبلک کا موڈ دیکھیں, تو وہ دے تھنک دیٹ دے ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک آن
پاکستان فردر ہم نے ہمارے پاس یہ ایک چانس ہے شاید دوبارہ نہ ملے کہ ہم پاکستان کی ایک assertive پوزیشن اسٹیبلش کر دیں بینگ اے نیوکلیئر پاور کہ آنا ہے تو پھر جانا ہماری ٹرمز پہ ہوگا. ہم کسی سے لڑائی شروع نہیں کرتے لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر ہم جانے نہیں دیتے. دیٹ از دا پوائنٹ دیٹ ہیز ٹو بی میڈ اینڈ دیٹ ول لاسٹ فار لانگ. اگر یہ پچھلی دور میں ہو جاتا اور ہم اتنی جلدی ابھینندن کو گفٹ نہ دے دیتے مودی کو تو آج سچویشن شاید یہ نہ ہوتی. انہوں نے پاکستان کو کسی ویک ملک کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے انڈیا کو. پاکستان از کنٹری آف اے پیرٹی وچ ہیز لیسر پرابلمس دین انڈیا, اور ہمیں اپنے پرابلمس پہ فوکس کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ رولز آف دا گیمز کو اسٹیبلش کرنے اپنی ٹرمز پہ. اور جو ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. مطلب یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ تو ایک بیٹل ہے. آگے کیا ہوگا, آگے انڈیا ول بلڈ اے کیس اگینسٹ پاکستان فار FATF اگین کہ آپ بلیک لسٹ کریں اور فلاں کریں.